اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیقول پارے کا تیسرا رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان چاروں آیتوں میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ فضول بحثوں میں جو پچھلا مضمون چل رہا تھا اس میں نہ الجھیں، بلکہ اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکام کو بیان کرنا اللہ رب العزت نے اس رکوع میں شروع کر دیا ہے۔ اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دور وہ تھا جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوست احباب شہید بھی ہوتے دیکھ رہے تھے یا ہونے والے تھے، لہٰذا مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے ان چاروں آیتوں میں کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے پر رونا اچانک انسان کے فطری عمل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ فطری ہے۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا جہاں پر بھی صبر کا ذکر کیا ہے وہاں پر نماز کا ذکر ضرور کیا ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ پورے دن مسلسل لگی رہتی ہے 5 وقت، اور اس سے ہمیں اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہونے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب واولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسری لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔
ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں اور بڑا رحمت والا ہوں۔ اس میں صفا اور مروہ کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو حضرت ہاجرہ بی بی پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا ہے۔ اگرچہ سعی واجب ہے، مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہاں 2 بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے تھے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید اب ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، لہٰذا اس آیت نے نازل ہو کر یہ صحابہ کا شک دور کر دیا۔ اور اس میں چھپانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف جو پچھلی ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واضح طور پر موجود تھا، جسے یہ لوگ چھپاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور پھر کہا ہے کہ لیکن جو لوگ توبہ کر چکے ہیں اور جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان، بہت ہی مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان تینوں آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کفر کے عربی لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے انکار کرنے کے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا واحد ہونے کا انکار کرنے کا جو شریک کار ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جنہوں نے انکار کیا تو ان پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت ہے، اور انہیں ایسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے انہیں کوئی نجات نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس نے اپنی تعریف میں بیان کیا ہے کہ وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ابھی 2 آیتوں کے ایک چھوٹے سے حصے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ آیت نمبر 153 کے آخری حصے میں آپ نے ابھی سنا ان اللہ مع الصابرین، تو اکثر ہم دعا میں اور تسبیح کے طور پر اسے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہ بہانا، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا ہونا اور 5 وقتہ نماز کے ساتھ اس رضا میں راضی رہنے کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 156 میں ہے، اس کی جو آخری حصہ ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم عموماً انتقال کے وقت سنتے ہیں تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہماری طرف سے ضائع ہو جاتی ہیں، جو ہمیں کھو جاتی ہیں اور جن کا ہمیں بڑا ملال ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر ہم یہ دعا پڑھیں تو بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت بڑی مدد فرماتے ہیں اور وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن فہمی کی اور قرآن پر عمل کرنے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔